نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ کی طرح کی ایک اہم بات عرض کرنی ہے۔ جس طرح نیو ایئر سے پہلے بھی بتلائی تھی کہ نوجوان اپنے بچوں کو بچائیں ون ویلنگ سے، یہ خودکشی ہے۔ ابھی بھی سامنے سیکٹر کے ایک نوجوان کا پتہ چلا، اس کا ایسے انتقال ہوا ہے۔ تو یہ موٹر سائیکل کو تیز رفتاری سے بھگانا اور ایک ویل پر اس کو چلانا، کرتب بازی کرنا، یہ چاند رات میں بھی بہت زیادہ شیطان کھلتے ہی جو ہے نا ایسا ورغلاتا ہے اور ایسا جوش دلاتا ہے، پھر یہ ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے سے اس کو ذہن نشین رکھیں، ان کے حوالے جو کم عمر ہو تو اس کو تو موٹر سائیکل حوالے بھی نہ کریں، چاہے کتنے نخرے کر لے جتنا بھی۔ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ جو ہے نا مان نہیں رہا تھا، نہیں مجھے تو موٹر سائیکل چاہیے، بس وہ ایسا پیچھے لگا، کم عمر تھا۔ بڑا اس نے کوشش کر لی اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے، پھر کسی نے اس کو کہا بھائی تیرا شیخ ہے اللہ والا ہے، اس کے پاس لے جاؤ وہ سمجھائے گا۔ کہا یہ تم نے اچھا مشورہ دیا، لے گیا اپنے شیخ صاحب کے پاس۔ تو شیخ صاحب نے اس کو بولا کہ بھائی دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو چیز خود اپنے سہارے پہ نہیں کھڑی رہ سکتی وہ تمہیں کیا سہارا دے گی۔ اور اس کو سمجھ آ گئی یہ بات، اس نے ضد چھوڑ دی۔ اس نے کہا یہ موٹر سائیکل کو لو، ایسے ہینڈل چھوڑ دو، گر جائے گی کھڑی رہے گی بغیر سہارے کے۔ بتائیں نا بھائی، کتنی زبردست بات اللہ والے نے ایک جملے میں سمجھا دی اس بچے کو۔ باپ کی بات اتنے مہینوں سے نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہے نا کہ بچے کو کان پکڑ کے لائیں مسجد میں، مولوی صاحب کے پاس 2 منٹ، ادھر تو اور ہی بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا، مولوی صاحب تو کھا جائیں گے میرے بچے کو، ہاں امام صاحب تو چٹ کر جائیں گے۔ ارے بھائی ہمیں کیا ہے یار، ہمیں کیا ملنا ہے؟ ہم فکر میں لگے ہوئے، نوجوان نظر ہی نہیں۔ ابھی بھی میں نے غور کیا، 7-8 نوجوان جو تھے نماز میں وہ تیزی سے چلے گئے، حالانکہ میں نے ان کو یہ بات سنانی تھی۔ میں نے کوشش کی میں جلدی سے بول دوں شاید وہ رکیں، لیکن رکے نہیں۔ کیا کریں، یہ کوئی غیروں کی اولادیں تھوڑی ہیں، یہودیوں کی نعوذ باللہ، جو کفار کی یا امریکہ سے آج ہی یہ ادھر لینڈ کریں۔ میرے آپ کے گھروں کے بچے ہیں بھائی یہ، لیکن بہت بڑا المیہ ہے، یہ دکھ ہے، بڑا بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ بچے مر رہے ہیں۔ نوجوان مر گیا، دیکھو چلا گیا، اور ادھر ہم رونا لگائے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کو ہم پکڑیں گے، رمضان آئے گا اور انہیں جوڑیں گے، اللہ سے جوڑیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق جوڑ دیں گے۔ ادھر چلی کچھ اور، کیا جوڑیں گے ہم، کیا تعلق بنائیں گے اللہ والوں کے پاس یا نیک بندوں کے پاس؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس ہی لاؤ، میں کون سا نیک، آپ نیک لوگوں کے بعد لے کر تو جائیں۔ مساجد ہیں ماشاءاللہ، علماء بھرے پڑے، یہ تو اتنا قیمتی اثاثہ ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی نا پھر سمجھ آ جائے گا، لیکن ابھی سمجھ نہیں رہے ہم۔ بہرحال اللہ اس کی ہمیں توفیق دے۔ بھائی یہ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی کم عمر بھی ہیں، تھوڑے بڑے بھی ہو گئے، لیکن ہم یہی ڈر خوف میں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو سدھریں گے نہیں، ہمیں ہی سدھار دیں گے الٹا، یہ ہم ہی سے ناراض ہو کے اور کچھ اور ہی نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے، بس چلنے دو، چھوٹے بچے ہیں، یہ وہ ہے فلاں۔ بھائی چھوٹے نہیں رہے، اب 28 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ، 25 سال کے ہو گئے، اس کے بعد اب کوئی پھر وقت ہی نہیں بچتا کہ اس کو صحیح کیا جائے۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے، پھر یہ تو کم عمری سے اس کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ یہ نمازی بچوں کا بھی سلسلہ اسی لیے تو ہے کہ یہ پورا سال نماز پڑھیں، مسجد سے جڑ جائیں۔ جب مسجد سے ہی نہیں تعلق ہوگا تو بھائی پھر تو کیرم بورڈ ہی کھیلنے جائیں گے۔ ابھی ایک کل بچہ بچا ہے، وہ کیرم بورڈ اسنوکر کھیلنے جا رہا تھا، وہ بھی نوجوان لڑکا ہے، میرے پاس آیا ایک آدھ دفعہ، لیکن نہیں آیا، پھر کیرم بورڈ کھیلنے جا رہا تھا، بچ گیا وہ۔ حالانکہ کل بھی صحیح امواتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ مر گئے۔ ہمارے قاری صاحب عالم بھی ہے، وہ دوران سفر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جا کے وہ کھائی میں ایسی گری ہے خطرناک، وہ اس کے 2 ذاتی گارڈ بھی شہید ہو گئے،
ڈرائیور صرف بچ گیا، یہ قاری صاحب خود بھی شہید ہو گئے، شاید احسان اللہ نام ہے اس کا. اور یہ اس کی جب بیوی کو خبر ملی وہ بھی انتقال اسی وقت کر گئے، خبر برداشت ہی نہیں کری، اس کا بھی ہارٹ فیل ہوا وہیں. دونوں کا جنازہ ایک ساتھ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پڑھا. یہ حالات ہیں. وہ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، اس کا جوان بچہ آ رہا تھا بس میں، 28 سال عمر تھی، وہ ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے جی، ابھی تو بڑا وقت ہے میرے پاس بہت، ابھی تو میں نے جو زندگی سٹارٹ لی ہے میں نے تو. بے بھائی کدھر پھنس گئے، سمجھ ہی نہیں رہے کیا کریں، کیا کیا جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے. میں تو چیخ رہا ہوں بہت، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. اب اس سے زیادہ میری ذمہ داری ہے نہیں. اس کے بعد آپ مکلف ہیں، یہ آپ نے سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. ادھر میں اکیلا، میں تو یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، میرا تو یہ محلہ ہی نہیں ہے، میں تو آتا بھی دور سے ہوں. لیکن میں فکر دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھائی آپ لوگ فکر کر لیں خدا کے لیے. یہ نوجوان ایسے جا رہے ہیں، کل کو گربان سے پکڑ لیں گے، کیا کیا تم نے ہمیں زبردستی پکڑ کے سمجھا دیتے تم، کاش یہ تک کہہ دیں گے یہ. لیکن پھر تو وقت جا چکا نا ہاتھ سے، پھر سمجھنے کا وقت نہیں رہا. ابھی ہے وقت. جو بچے میں ان کے ہمیں بھائی، ہم محلے والوں کو فکر کرنی ہے. ورنہ وہ صحیح کل کہہ رہے تھے نا، چرسی بن رہے، کوئی موالی بن رہے، کوئی ڈکیت بن رہے، کوئی موبائل اسنیچ کر رہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ایسے پکڑ کے وہ ایک نوجوان جس نے پہلی کارروائی کی تھی، لوگوں نے پکڑ کے جلا ہی دیا، مار ہی دیا. اس کا باپ بیٹھا رو رہا ہے کہ حالانکہ میرا بچہ تو پڑھا لکھا اچھا بھلا تھا، یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ مستیوں میں ایسے نکل گیا لوٹ، اور ادھر ہی لوگوں نے پکڑ کے کمبے سے باندھ کے آگ لگا کے ہو گیا کام. بھائی اب اس باپ کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی یہ اپنی اولادوں پہ نظر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. ایک ایک جگہ پہ بچے، ہم ایسے دنیا میں مست ہوئے ہیں کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اپنی اولاد سے، اس کے چہرے کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے. رات کو آ رہا ہے 12 بجے 1 بجے گھر میں گھس رہا ہے، گھسنا ہی بولوں گا میں، داخل ہونا عزت والا لفظ نہیں بولوں گا. گھر میں گھس رہا ہے اور اب جی دیکھا ابھی بچے سو گئے، بس صحیح ہے نا. باپ کو بچوں نے دیکھا، اب صبح بچے چلے گئے، حضرت صاحب سو رہے ہیں نیند میں، بچے نکل گئے، اب نہ بچے سے مل رہے نہ یہ ان سے مل رہے، پورا ہفتے مہینے ایسے گزر گئے. آپ کیا اپنی اولادوں پہ نظر رکھیں گے؟ بچہ کدھر جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ادھر کیوں چلے گیا، ادھر کیوں پہنچ گیا. زیادہ سوال نہیں کریں لیکن نظر تو رکھیں، چپ کر کے سب دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے میرا بچہ. کتنے ایسے بچے ابھی ہیں نوجوان ایسے، ہم یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں لڑکے لڑکیاں، جو کیا ہو گیا جی، اب خدا کے انکاری ہو گئے. ابھی ایک جگہ پہ وہ اتنے بڑے وہ مفتی صاحب، میں اب کیا نام لوں، وہ مشہور، وہ حدیث کے ہی منکر ہو گئے، زمانہ گزر. اب وہ سارے نماز ہی چھوڑ دی پورے گاؤں نے، وہاں نماز ہی سے منکر ہو گئے، بھائی نماز ہی ہے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھ. یہ دیکھو تو دیندار لوگ ایسے جا رہے ہیں، تو یہ دنیا دار جو کم عقل اور کم سمجھ اور کم علم ہے وہ کیسے نہیں گمراہ ہوں گے. یونیورسٹی میں ہمارے ایسے گمراہ ہوئے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، چھپ چھپ کرنا ان کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یہ میں اتنی اہمیت سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، چپ کر کے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. خدا کے منکر بنتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ادھر جا رہے ہیں، ہم تو نمازوں پہ جوڑنے میں لگے ہوئے نا، ماحول سے جوڑنے پہ لگے. یہ کدھر نکل رہے ہیں؟ وہ ہمارے اولادیں نسلیں مسلمانوں کی ہیں. یہ ہمارے کرتوت کا وبال نظر آ رہا ہے سامنے کہ ہمارے اعمال ہم خود نہیں سدھرنے کو تیار. ابا صاحب جو ہے نا وہ خود ایسی خطرناک برائیوں میں، تو اولاد صاحب کہاں سے سدھرے گی؟ جب ابا جان ہی سدھرنے کو تیار نہیں ہے تو باپ کو سدھرنا پڑتا ہے، پہلے صحیح ہونا پڑتا ہے، پھر وہ ماحول کو صحیح کرتا ہے اپنے گھر کے، پھر دیندار بناتا ہے. پھر اگر آپ سے نہیں ہوتا، اپنی بیوی کو دیندار بنائے کسی بھی طرح، وہ کر لے گی. اگر آپ سے یہ نہیں ذمہ داری سنبھل لی تو وہ گھر انشاءاللہ صحیح کر دے گی. لیکن اس کو دیندار بنانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. پوچھو عالم سے کیسے بنانا ہے. میں تو نہیں بن سکتا جی، جب تم سے نہیں ہو سکتا دوسرے سے کرو. اب ہم تو محتاج ہو گئے نا، ہم تو اپنے آپ کو کیا بولیں. بہرحال بھائی یہ تو میں نے اس پہ بات تو کرنی نہیں تھی،
یہ تو ابھی جو چیزیں پتہ چلی میں نے یہ بات کر لی. میں یہ تو موضوع کچھ اور تھا, میں نے بات کچھ اور کرنی تھی. میں پہلے بات کری تھی کہ میں وہ بنا ہوا ہوں ہاتھ جوڑ کے غلام جو مجھے ہونا نہیں چاہیے, اور میں وہ نہیں بن رہا جو مجھے ہونا چاہیے. کہ میں اپنے آپ کو, ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو مرا ہوا سمجھا ہے, اور اب وہ سب وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں, اس کے رسول چاہتے ہیں, اور وہ اپنی بالکل بھی نہیں کرتے. یہ مجھے بننا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کی رات ہو سکتا ہے لیلۃ الجائزہ ہو, ورنہ کل کی ہو. تو اس کو بھائی خدا را ہم ضائع نہ کریں. بازار جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قسم کھا لیں. بیوی کو کہتے ہیں بھائی جو تم نے خرید لیا ہو گیا, بس ختم, عید کے بعد اب خرید لینا جو خریدنا ہے. آج چاند رات میں تو نہیں جا سکتا بھائی بازار. جو لعنت برس رہی ہوگی نا ادھر, اور جو یہ سارا تھوڑا بہت میں نے کر بھی لیے نا عبادت, یہ بھی جیسے ضائع ہو جائیں گی میری ساری. کیونکہ انسان جھولی پھیلایا ہے, پورا رمضان جھولی پھیلا کے رکھی, اب اللہ نے دینا جب شروع کیا جھولی جھڑک کے بھاگ گیا. یہ اس طرح ہے. تو مغفرت سے رہ جائے گا انسان, جنت سے رہ جائے گا, اللہ کی ناراضگی الٹا وبال لے کے آ جائے گا. تو یہ نہ کریں خدا کے لیے. منع کر دیں گھر والوں کو, بھائی جو خرید لیا, جو کپڑا بن گیا, جو ہو گیا, بس چپ ہو کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اب یہ ہماری آخری رات ضائع نہیں کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا. دیکھیں 14 آپریشن ہو گئے. اب ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ان کی غلطی سے ہوا نہیں ہوا, سامنے والی کے کسی کی بھی غلطی ہو, چوٹ بھی لیکن لگ جاتی ہے. اگر آپ کی نہیں بھی ہو نا, ہماری والدہ نے بالکل منع کر دیا تھا مجھے کہ تم نے موٹر سائیکل نہیں چلانی. میں نے نہیں چلائی, حالانکہ اتنی تکلیف ہوتی تھی, آدھا آدھا گھنٹہ بس کا انتظار کرتا تھا, بعض دفعہ ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہا. بھائی ماں نے منع کر دیا نہیں چلاؤں گا. پھر اپنی والدہ کو راضی کیا میں نے, یہ میرا خیال ہے 6 سال پرانی بات ہے. ان کو راضی کیا, میں بہت احتیاط سے چلاؤں گا. حالانکہ مجھے بڑا روڈ سینس ہے الحمدللہ. میں بچپن سے چھوٹا سا تھا, میں نے کار چلائی, کار اپنی خریدی تھی سب سے پہلے, تب سے میں نے گاڑی چلائی. مجھے روڈ سینس الحمدللہ بہت ہے. پتہ ہے کہ ادھر کٹ پہ ہلکا ہو جانا ہے, ادھر تیز رفتاری نہیں کرنی ہے, ادھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اندازہ ہے. پھر ان کو راضی کر کے جو ہے نا 6 سال پہلے میں نے موٹر سائیکل لیا اور احتیاط سے چلایا. ابھی کبھی کبھی تیز چلاتے ہیں لیکن خالی جگہ پہ اور احتیاط کے ساتھ. اس میں بھی جو 2-3 ایکسیڈنٹ ہوئے وہ پورے اگلے کی غلطی سے ہی ہوئے. ایک دفعہ جانور آ کے آگے ٹکرایا, اب اس کا کیا غلطی ہے, میری کیا غلطی ہے. اور ایک آدھ دفعہ کسی نے اپنی غلطی سے مارا اور معذرت کر لی. لیکن یہ چوٹ ایسی لگتی ہے نا کہ اس میں پھر اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنی حفاظت نہیں کی ہوئی تو گئے پہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.